اور جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر، جو ان کے پیٹ صحافی تھے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب، تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی، لوگوں کا معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے، مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ، لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو، جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر، جو ان کے پیٹ صحافی تھے، وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک، جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے، اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے، کدھر رہنے آپ پاکستان، اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی، ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے، تباہ کر رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی؟ ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑھی 3.5 سال میں، وہ 55 روپے لیٹر تھا، اور ڈیزل کی قیمت جو بڑھی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی. ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ اوپر بڑھا دیا انہوں نے. ابھی جو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا، کیونکہ مہنگائی تو اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے. تو ہمارے دور میں بھی عالمی مہنگائی تھی، لیکن ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ، تو ہم نے وہ بجائے بڑھانے کے 10 روپے کم کر دی. ہم نے بجلی کی قیمت 4 روپے یونٹ کم کر دی. کیسے کی؟ ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے، ہم نے اپنی اکانومی کو ری ایڈجسٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ اس سے پریشر پڑے گا، لیکن پریشر لیا ہم نے IMF کا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم وہ گورنمنٹ ہے جس کی لیڈرشپ کا جینا مرنا پاکستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ کبھی باہر کا پریشر نہیں لے سکتے. اور یہ جو مہنگائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں کی. اور یہ ابھی لوگوں کو پورے جب بل ملیں گے 1 تاریخ کو تو پوری طرح اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا. پھر آٹے کا خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا سب سے بڑا، جو عام لوگ کھاتے ہیں ان کو روٹی نان کھانا پڑتا. تو آٹے کی قیمت ہمارے 1100 تھی 20 kg کا بیگ، ان کا 1500 پہ پہنچ گیا. اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے گا. ابھی تھوڑی دیر میں مجھے تو خوف ہے کہ کیسے عام ایک گھرانہ اپنا پورا بجٹ پورا کرے گا. پھر جو ہمارے اوپر جو کہہ رہے تھے بہت بڑی مہنگائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مہنگائی ہمارے سے دگنی نہیں، اس سے بھی 3 گنا بھی زیادہ بڑھ جائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں. سود انہوں نے ابھی 15% پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. یہ جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے یہ جائے گا 20% کے اوپر کم از کم، اور شاید اس سے بھی اوپر چلا جائے، جس سے انڈسٹری کو، بزنس کو بہت بری طرح متاثر ہوگا، جس سے روزگار متاثر ہوگا. سیمنٹ، میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں، 600 روپے بوری سے 1000 روپے بوری پہ پہنچ گیا سیمنٹ. اس کا مطلب ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو افیکٹ ہو گیا، اور اس سے ساری جو روزگار دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری وہ نیچے آ گئی ہے. پھر ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے روپیہ، وہ 202 روپے پہ، ڈالر جو ہے وہ 202 روپے پہ پہنچ گیا. اس کے بھی ابھی آگے اثرات آنے والے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ کریں گے وہ مہنگی ہوں گی. پھر میں اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے چلا گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا آج یہ حال ہے کہ آج
کدھر گئی ہے بجلی؟ ہم بھی 3.5 سال تھے، کبھی کسی نے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے؟ تو بجلی تو ہے، گئی کدھر؟ کہ کوئی غائب تو نہیں ہوگی، کوئی لے تو نہیں گیا ساتھ؟ تو لوڈ شیڈنگ اس میں نااہلی بھی ان کی ہے، اور کیونکہ انہوں نے ہی وہ پاور پلانٹس بنائے ہوئے تھے جو امپورٹڈ فیول پہ، جب ان کی قیمت اوپر گئی کوئلے کی اور گیس کی، تو وہ بھی اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو۔ اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا، اس بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی، کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں، جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں، وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے، ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے، اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ وہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کے، اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا۔ اب میں جو اصل چیز پہ آیا ہوں کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی، اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا، تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت کرائی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں سنبھال سکتے تھے، نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں، نہ معیشت کو سنبھال سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ جلدی کیا تھی؟ تیاری کر لیتے، انتظار کر لیتے، 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی، اور وہ اس کی وجہ اب سب کے سامنے آ گئی ہے۔ ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا۔ یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی، اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا۔ یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے، پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے، جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے، اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے، بے روزگاری تھی، تو جانا تو تب چاہیے تھا۔ تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا، اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی۔ تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں، تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں۔